انگریزی گرامر میں اے اور این کی ایک اور غلطی جو کامنلی آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں حاضر ہوں. کامن کریکشن ہم کرتے ہیں, کامن غلطیوں کو پکڑتے ہیں. یہ چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لینگویج کے بارے میں جو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے لاجیکلی وہ آ جائے, تکے رٹے والی نہیں, کیونکہ تکے رٹے سے کہیں نہ کہیں آپ ٹھیک کر پائیں گے اور بہت ساری جگہوں پر آپ غلط کر لیں گے. فکر اسکرین پر آپ کے پاس آ گیا ہے. پہلے تو آپ اس میں سے بتائیے کہ غلطی اس میں ہے کہ نہیں, یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. اس کا آپ کمنٹ کر دیجیے تاکہ آپ کا یہ چیک ہو جائے کہ کئی مرتبہ میں جان بوجھ کے بھی فکریں دے سکتا ہوں نا, فکریں ٹھیک ہوں اور میں جان بوجھ کے کہوں غلط ہوں آپ کو الجھانے کے لیے. تو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ اتنے اسمارٹ ہیں کہ نہیں, کہ آپ درست کو درست اور غلط کو غلط سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. پہلے تو یہ بتا دیجیے یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے, پہلے لکھ لیجیے کریکٹ یا انکریکٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ انکریکٹ ہے تو کیا غلطی ہے اس میں وہ بھی آپ بتا دیجیے, کمنٹ میں لکھ لیجیے. اگر آپ بتا سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. تو دونوں صورتوں میں کوئز بھی ہو گیا آپ کا اور آپ کو ٹریننگ میں مل جائے گی, سمجھ میں مل جائے گی. چلتے ہیں. آئی ایم اے ممبر آف این یونین, یہ میں نے لکھا ہوا ہے. کیا غلطی ہے؟ اسپوکن انگلش تو چلو بعد میں کر لیتے ہیں. آئی ایم اے ممبر آف این یونین, کیا غلطی ہے؟ این یونین کی غلطی ہے نا, صحیح ہے. کیا غلطی ہے, کیوں غلطی ہے؟ آپ نے تو سیکھا ہوا ہے نا کہ اے ای آئی او یو واؤل ہوتے ہیں, اس کے ساتھ واؤل, اس کے ساتھ این لگتا ہے, تو یونین واؤل ہی ہے نا, یو ہے نا, اے ای آئی او یو واؤل ہے, تو اس کے ساتھ پھر این ہی لگنا چاہیے. یہی غلطی کر رہے ہیں نا آپ سمجھ رہے تھے یہ صحیح ہے, نہیں. اگر آپ سمجھ رہے تھے یہ صحیح ہے تو یہ غلط تھا, آپ غلط تھے پھر. تو غلطی یہ ہے کہ اے ای آئی او یو واؤل نہیں ہے جب تک وہ الف کی آواز نہ دے رہے ہوں. اگر وہ الف کی آواز دے رہے ہوں تب وہ واؤل ہیں, اگر الف کی آواز نہ دے رہے ہوں تب وہ واؤل نہیں ہے. الف کا مطلب آ ای او 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 ایا اوا ایا, ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی آواز یہ دے رہے ہیں تب یہ واؤل ہیں. اگر یہ الف کی آواز نہیں دے رہے, یہ کی دے رہے ہیں یا کوئی اور آواز دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ واؤل نہیں ہے. تو یونین کیونکہ الف کی آواز نہیں دے رہا, لکھنے میں اردو میں لکھیں تو یونین یہ سے لکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ آواز یہ کی ہے تو یہ تو واؤل نہیں ہے نا, تو پھر اسے ہم این یونین نہیں کہیں گے, آئی یونین لکھیں گے, ٹھیک ہے. آئی ایم اے ممبر آف اے یونین, آئی یونین, این یونین نہیں. تو آپ کہیں گے سر یہ اس کا مطلب ہے اے ای آئی او یو واؤل نہیں ہے, الف کی وجہ سے یہ واؤل ہے, تو اس کا مطلب باقی لیٹرز بھی الف کی آواز دیں تو پھر وہ بھی واؤل ہوں گے. ہاں یہی بتا رہا ہوں آپ کو میں, آپ یہی درست کر لیجئے کہ پورے الفابیٹس میں سے جو بھی لیٹر جب الف کی آواز سے سٹارٹ کرے گا بات آگے اندر, تو پھر وہ زیر زبر ہو جاتا ہے نا, شروع میں آئے گا تو پھر الف کی آواز دے گا. اگر وہ واؤل, کوئی بھی واؤل ورڈ کے شروع میں ہے اور وہ الف کی آواز دے رہا ہے, کوئی بھی لیٹر بھی کوئی بھی ہو, صرف واؤل نہیں, ایچ ہے جو ایچ جو ہے اس سے آر بنتا ہے نا, آر, آپ ہار نہیں بولتے, آر بولتے ہیں, این آر بولتے ہیں, اور آنس جو ہے اس کو آپ این آنس بولتے ہیں, آنس نہیں بولتے. ایم این اے جو ہے, ایم این اے اگر آپ لکھیں ایم این اے ممبر آف نیشنل اسمبلی, تو ایم این اے کو آپ اس سے پہلے کیا لگاؤ گے, اے لگاؤ گے, ایز اے ایم این اے یا این ایم این اے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے سر یہ تو ایم ہے, ایم والا میم والا, تو ایم بھی یہاں پر واؤل ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, آواز واؤل دے رہا ہے. آپ اگر آپ لکھیں ممبر آف نیشنل اسمبلی تو ممبر کیونکہ میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, پھر اسے ہم کانسوننٹ مانیں گے. اور اگر وہ ممبر ایم این اے شروع ہو رہا ہے تو ایم کو بھی ہم واؤل مانیں گے, این کو بھی ہم واؤل مانیں گے, کیونکہ تعلق آواز کے ساتھ ہے. ہی از آ ممبر آف نہیں کہیں گے, آ ایم این اے نہیں کہیں گے, ہی از این ایم این اے کہیں گے. اور اگر آپ اس کو مخفف کو توڑتے ہیں تو ہی از این ممبر آف اسمبلی نہیں کریں گے, پھر آ ممبر آف اسمبلی, کیونکہ وہاں میم کی آواز آ گئی. تو الف کے آواز علاوہ کوئی بھی آواز ہے تو وہ کانسوننٹ ہے, اور الف والی آواز کوئی بھی لیٹر دے دے اے بی سی میں سے تو وہ واؤل ہے. یہ شرط نہیں ہے پوری کہ اے ای آئی او یو واؤل ہے. آئی سمجھ, لاجک آپ کی سمجھ ہوگی. آوازوں سے تعلق ہے, لیٹر سے نہیں ہے. اور اگر بات آوازوں کی ہو رہی ہے تو پھر یہ لینگویج ہے, مضمون نہیں ہے. آپ اگر اسے مضمون سمجھ کے کریں گے تو یہ غلطی تو میں نے درست کروا دی. اگلے ہر دوسرے قدم پر آپ غلطی کریں گے, ہر پہلے قدم پر آپ غلطی کریں گے. اگر آپ اسے ایک سبجیکٹ مان کے چلیں گے اور سبجیکٹ کی طرح لے کے چلیں گے تو پھر تو ہزاروں چیزیں ایسی آئیں گی جو غلط آپ کی ہو جائیں گی. آپ بس آج سے یہ درست کر لیجئے کہ انگریزی مضمون نہیں ہے, انگریزی ایک زبان ہے, اور زبان کے طور پر زبان والے اصول اس کے اوپر لگا کے چلیں گے تو چٹکی والا کام ہے. انگریزی آسان ہے, آپ انٹیلیجنٹ بھی ہیں,
اور کوئی سکھانے والا مل جائے تو انگریزی آسان بھی ہے. اگر آپ کو آسان لگ رہی ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں وہ آدمی ہو سکتا ہوں آپ کے لیے جو آسان انگریزی سکھا سکتے ہیں. تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے واٹس ایپ پر 030269242446 اور آپ واٹس ایپ پر آپ کو ہم گائیڈ کریں گے. آپ ویڈیو کورس لے سکتے ہیں گرامر کا, اسپوکن کا, یا میری لائیو کلاسز لے سکتے ہیں, یا آپ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں صحیح والی, اور کاؤنسلنگ لے کے آپ بھی انگریزی کو زبان کے طور پر لے کے چلیں اور انگریزی آپ کے لیے آسان بہت جلد ہو جائے گی. میرا نام ہے اکمل, محمد اکمل, اور انگریزی والا کے نام سے میں آپ کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہوں تاکہ مضمون کے طور پر جو آپ کا کام ہے اس کے لیے اس کے نام سے جانا جاؤ تو آسان ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کر دیجئے اور فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں. اپنے کامنٹ مجھے بتا دیجئے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے گرامر کا, اسپوکن کا. اگلی ویڈیو میں اس کو گائیڈ کر دوں گا. اپنا خیال رکھیے.